السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 44 پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اتأمرون الناس، کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، وانتم تتلون الکتاب، وانتم، حالانکہ تم، تتلون، تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، الکتابہ، کتاب کو، افلا تعقلون، تو کیا پھر تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں سے کہتے ہو کہ تم نیک کام کرو۔ یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے علماء لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ نیک کام کرو، حق پرست بنو، سچائی کی پیروی کرو۔ جب سچائی سامنے آئی تو خود ہی سب سے پیچھے رہ گئے۔ مثلاً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو یہاں پر ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ یہاں پر اصل میں بنی اسرائیل کو ڈانٹ کر کہا جا رہا ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ جو انسان کتاب پڑھتا تو اس کے پڑھنے کی آواز سب سے پہلے اس کے کانوں اور دل تک پہنچتی ہے۔ تلاوت کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ خود سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بات شریعت میں تو ناپسند ہے ہی، یہ بات شریعت میں تو ناپسند ہے ہی، عقل کو بھی پسند نہیں کہ دوسروں کو نصیحت کرنا، خود عمل نہ کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلا صدقہ اپنی ذات سے کرو، اگر بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر اور پھر باہر والوں پر۔ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم تھا، وہ بچہ یہودی تھا تو وہ بیمار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں، باپ نے کہا مسلمان ہو جاؤ۔ بچہ مسلمان ہو گیا اور وفات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچا لیا۔ بچے کے باپ نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، لیکن خود مسلمان نہیں ہوا۔ آج کل بھی ماں باپ بہت سارے ایسے ہی کرتے ہیں کہ خود تو نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن بچوں کو باقاعدگی سے نماز پڑھنے کو کہیں گے۔ دیکھیں بچوں کی تربیت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بچوں کو کام کہیں پہلے انہیں خود کر کے دکھائیں، بچے وہ کام کرنے لگ پڑیں گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل اور ان کی اولاد کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ اوروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق نکلتا ہے کہ کسی کو نصیحت سے پہلے خود عمل کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک اور روایت ہے
بعض جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، حالانکہ تم تو ہمیں نصیحت کرتے تھے، تو تمہاری وجہ سے ہم جنت میں پہنچ گئے۔ وہ کہیں گے ہم زبان سے کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو خاص طور پر کتاب پڑھنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کے لیے تم وہ بات نہیں کرتے ہو۔ تو سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے اور پھر دوسروں کو آگے بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔